السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، بحیثیت امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ نے جو عزت عطا فرمائی بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہم بحیثیت مسلمان اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی اس نعمت کو نعمت تصور کرتے ہوئے اور اس کی قدر اور منزلت کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی میں ان مراحل کو، ان مواقف کو، ان اخلاقیات کو، ان رویوں کو، ان معاملات کو اور ان عقائد کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہنما اصول بنا کر لے کر آئے ہیں، ان تک رسائی، ان تک پہنچنا، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ ہمارا فریضہ دینی بھی ہے اور فریضہ اخلاقی بھی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، آج کی دنیا میں لوگ نہ آپ کی تقریر سنتے ہیں، نہ آپ کا لٹریچر پڑھتے ہیں، نہ آپ کا پروپیگنڈے پر کان دھرتے ہیں، لیکن آپ کے کردار پر ایسی گہری نظر رکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ آپ جس چیز کے دعوے دار ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ بنیاد ہے اسلام کی بھی اور بنیاد ہے کسی بھی کافر کے مسلمان ہو جانے کی بھی، لیکن اس لا الہ الا اللہ کا اقرار ہم پر واجب کرتا ہے کہ اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی طرف کسی حیثیت میں بھی رجوع نہ کریں، اور رہنمائی کے لیے محمد مصطفیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام، مقتدا، رہبر تصور نہ کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے کلمے سے مخلص ہو جائیں گے اور اللہ سے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت نبی تسلیم کرنے کے بعد آپ کی پیروی کے لیے، آپ کی غلامی کو قبول کرنے میں اپنی سعادت حاصل کریں گے۔ لہذا آج دنیا میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے کردار سے اپنا اسلام ثابت کریں، اپنے کردار سے اپنا عقیدہ ثابت کریں، اپنے کردار سے اپنا اخلاق ثابت کریں، اپنے رویے سے دنیا والوں کو بتائیں کہ اسلام اور مسلمان امن کا دین ہے، اور مسلمان کو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی مسلمان مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر یہ جذبہ کامزن نہ ہو کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ چاہتا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ مسلمان ہونے کے لیے اور اسلام کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں معاشرے میں بھلائیاں بانٹنی ہیں، خیر کا پہلو روشن کرنا ہے، دوسرے کی داد رسی کرنی ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، بیوہ کی کفالت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا ہے کہ اس نفس کو جسے قرآن نے بتایا تھا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، تمہارا نفس بھی تمہیں برائی کی طرف بلائے گا، لیکن تم اللہ کی تعلیم، نبی کے فرمان کے نتیجے میں اس نفس کی پیروی نہ کرنا، اللہ کی پیروی کرنا، نبی کی پیروی کرنا، تو سیدھے رہو گے۔ اور ولا یفلح الساحر حیث اتی، دنیا کے لفنگے اور دنیا کے جادوگر اور دنیا کے سیاستداں اور دنیا کے ہیر پھیر کرنے والے تمہیں راہ جادہ حق سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن تمہارے اندر اتنا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ نہیں، میرے رب کا کہا ہوا آخری حرف ہے، میرے نبی کا فرمایا ہوا میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، خاص طور پر اس مہینے میں ہم بحیثیت مسلمان اس مہینے کو اہمیت بھی دیتے ہیں۔ کسی عالم نے یہ بات کہی تھی
کہ سیرت بیان کرنے کی چیز نہیں، سیرت تو اپنانے کی چیز ہے۔ ہم بیان پر بڑا زور لگا رہے ہیں، بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی تقریریں کر رہے ہیں، بڑے جلسے بنا رہے ہیں، لیکن سیرت کو اپنانے میں ہم کوتا ہو رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت محمد مصطفیٰ کو اپنا کر لوگوں کے سامنے اس سیرت کے صحیح خد و خال پیش کریں، تو انشاءاللہ العزیز نہ صرف اسلام کی ترویج ہوگی بلکہ مسلمان کی شہرت ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور ہمارا رب خوش ہوگا۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم میرے نبی کی تابعداری کرو گے تو تم مجھے راضی کرو گے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہیں اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو میری تابعداری میں آ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی محمد مصطفیٰ کی سربراہی اور آپ کی امامت کو تسلیم اور آپ کی نبوت کو بغیر کسی شرط کے قبول کرنے میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما کے رسالت محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھ کر آپ کے اسوہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔